الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ جواب آتا ہے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جاتی بہار کے دن موسم کا کوئی پھل اترتا ہے تو جب تازہ اترتا ہے تو قیمت زیادہ ہوتی اور جب اس کے آخری دن ہوتے ہیں تو قیمت پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتی اللہ پاک نے
اپنا سب سے بڑا پیارا محبوب اپنا رسول سب سے آخر میں بھیجا۔ اللہ کے خزانے کی کلام جو سب سے اعلیٰ، عمدہ، سب سے بہترین، سب سے اچھی تھی، جسے قرآن پاک کہا جاتا ہے، تھی پہلے، اللہ نے اتاری سب سے آخر میں۔ آپ کو اور مجھے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہلے دن ہی بنا دیا تھا، جب ہم ابھی عالم ارواح میں پڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے پیدا ہمیں آخر میں کیا۔ ہمارے گھروں میں بھی یا پہلا بچہ ماں باپ کا بڑا لاڈلا ہوتا ہے، یا پھر جو آخر میں ہوتا ہے نا پیٹ گھروڑی کا، وہ سب سے زیادہ قیمتی اور مہنگا ہوتا ہے اور ماں کا لاڈلا ہوتا ہے۔ ہر شے کی آخر میں قیمت بڑھ جاتی ہے، اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک حدیث میں فرمان ہے کہ مزدور کو مزدوری آخر میں ملتی ہے۔ کبھی کسی نے پہلے نہیں دی، مہینے کے آخر میں ہوتی یا ہفتے کے آخر میں ہوتی یا روزانہ شام کو ہوتی، صبح کوئی نہیں دیتے۔ یہ رمضان المبارک کے آخری دن بھی اللہ سے مزدوری وصول کرنے کے، حالانکہ اللہ وہ قادر ہے کہ وہ مزدوری پہلے بھی دے سکتا، وہ دنیا والوں کی طرح نہیں۔ ایمان سے سوچو کہ اگر وہ ہمیں پہلے دے دیتا ہم بھاگ سکتے تھے کیا؟ یہ تو دنیا میں ہے، ہو سکتا ہے مزدور بھاگ جائے، اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ لیکن ایک مزدوری اس نے پہلے دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کہ ہمیں ایمان کی مزدوری دے دی ہے کہ تم ایمان والے مزدور ہو۔ اگر اتنی ہی دے دیتا تو بھی بہت تھی۔ تھوڑا سا سوچو، ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، ناراض نہیں ہوگا۔ اگر اللہ یوں کہتا، اے کتو تم پہ روزے فرض ہیں، ہم بھاگ سکتے تھے۔ اگر کہتا ہو کھوتو، گدھو، جانوروں تم پہ روزے فرض ہیں، پنجابیوں، بنگالیوں، پٹھانوں تم پہ روزے فرض ہیں، ہم تو بھی رکھتے۔ لیکن اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے ایک آدمی نے 200 سال تک اللہ کی بندگی کی، پہاڑوں میں بیٹھ کر، جنگلوں میں بیٹھ کر اللہ کو پکارتا رہا، بلاتا رہا۔ 200 سال کے بعد ایک دن جواب آیا اللہ کی طرف سے، کہا اے کتے تیری 2 سال کی عبادت ہم نے برباد کر دی، ایک ذرہ بھی تجھے نہیں ملے گا۔ اب اس اللہ والے نے جب یہ سنا ناچنے لگ گیا، جھومر ڈال رہا ہے۔ کسی نے کہا حضرت ادھر سے تو آپ کو کتا کہا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تیری ساری عبادت برباد۔ اللہ والے نے کہا شکر ہے اس نے جواب تو دیا ہے، 200 سال تک تو جواب ہی نہیں ملا تھا۔ بھائی اس نے کتا کہہ کے یاد کر لیا تو بھی اس کی مہربانی ہے۔ آپ کا یار سجن بیلی آپ کو کتا بھی کہہ کے بلا لے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں نا کہ لیلا نے جب دیکھا نا کہ گلی میں ہزاروں مجنو بیٹھے ہیں تو اس نے نوکر سے کہا ایک پلیٹ کے اندر چھری رکھ کے کہ جاؤ ہر مجنو سے کہو کہ لیلا نے تمہارے جسم کے گوشت کا ٹکڑا مانگا ہے۔ تو جو تو نقلی مجنو تھے وہ کہنے لگے ہم بے وقوف ہیں، گوشت کا ٹکڑا دے دیں۔ جو اصلی مجنو بیٹھا تھا
اس نے کہا پہلے جا میری لیلا سے پوچھ کے آ کہ جسم کے کون سے حصے کا گوشت چاہیے، دل کاٹ کے رکھ دوں، زبان کو کاٹ کے رکھ دوں، سر پورا کاٹ کے پلیٹ میں رکھ دوں، سیدھا بازو کاٹوں کہ پہلا بایاں بازو کاٹوں، جگر چاہیے، گردے چاہیے، میرے پائے چاہیے، گوڑے چاہیے کون سا گوشت؟ میں وہی کاٹ کے پلیٹ میں رکھوں تاکہ میری لیلا کو تکلیف نہ ہو۔ تو جب نوکر نے جا کر لیلا کو جواب دیا تو لیلا نے کہا یہی اصل مجنون ہے۔ ہمارے پاس گھر میں یہ دولت رکھنے کی جگہ نہیں ہے کہ جو ہمیں وہ بڑے پیار سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے۔ تنہا بیٹھ کر کبھی اللہ کے اس انعام پر غور کرنا، یہ پہلا انعام ہے جو اس مہینے میں اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ہم بندے بعد میں ہیں، ہم انسان بعد میں ہیں، پہلے ہم ایمان والے ہیں۔ ہم بنگالی، انڈین، پاکستانی بعد میں ہیں، ہم پہلے ایمان والے ہیں۔ ہم پنجابی، پٹھان، سندھی بعد میں ہیں، ہم پہلے ایمان والے ہیں۔ اس لیے کہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اگر ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ یہ پہلا انعام کہ اس نے بڑے پیار بھرے الفاظ میں ہمیں کہا ہے تم پر روزے فرض۔ دوسرا انعام شہر رمضان، یہ میں نے تمہیں رمضان کا مہینہ دیا، یہ دوسرا انعام۔ پہلی امتوں کو روزے ملے تھے لیکن ان کو رمضان نہیں ملا تھا۔ توجہ دینا میری بات پر، آخری جمعہ ہے اس مہینے کا، رمضان کا۔ لوگ اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، میں جمعۃ الوداع نہیں کہتا، اس لیے کہ اس سے آگے بھی جمعے آنے ہیں۔ جمعۃ الوداع ہوتا ہے جو آخری ہے، پھر اس کے بعد جمعہ کوئی نہیں۔ اس کے بعد جمعہ ہیں کہ نہیں؟ رمضان کا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن جمعہ تو ہے نا۔ اگر کہنا پڑے تو یوں کہا کرو کہ اس رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، یوں نہیں کہا کرو کہ یہ جمعۃ الوداع ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب سا جملہ ہے، کہو اس رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے۔ میں آج بہت کچھ سوچ کے آیا ہوں کہ آج آپ کی جھولی میں ایسے پھول ڈال دوں کہ سارا سال اس کی خوشبو آتی رہے۔ آپ آمین کہہ دو۔ اللہ مجھے کچھ کہنے کی توفیق دے، اللہ پاک پھر آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ درخواست اتنی کروں گا کہ 4 آدمی اکٹھے بیٹھ جاؤ، 4 آدمی اکٹھے بیٹھو، 2 آدمی کی جگہ چھوڑ دو، پھر 4 بیٹھو، پھر 2 آدمی کی جگہ چھوڑ دو، تاکہ قانون پہ بھی عمل رہے۔ اور ماسک سارے ساتھی پہن کے بیٹھے، جن کے پاس ہے ماسک پہن کے بیٹھے۔ 4 جڑتے جاؤ، حالانکہ آپ قانون میں 8 ہیں، آپ 8 اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن آپ 4 اکٹھے ہو کے بیٹھیں، 2 آدمی کی جگہ چھوڑ دیں، پھر 4 ہو جائیں، پھر 4 ہو جائیں، اس طرح یہ خدا بخش فیملی ساری اکٹھی ہو جاؤ۔ تم 4 اکٹھی ہو جاؤ، شاباش۔ آگے ہوتے جاؤ تاکہ بعد میں آنے والوں کو اس ماہ مبارک کا آج آخری جمعہ ہے، اور میں وقت سے پہلے بیٹھ گیا ہوں تاکہ گھنٹہ آپ سے گفتگو ہو سکے۔ ادھر مجھے یہاں سے ایک قرآن نکال دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بنگلہ دیش والوں،
تم نے اتنا بنگلہ دیش نہیں دیکھا جتنا میں نے دیکھا ہے. تمہیں شاید اپنے وطن سے اتنا پیار نہیں ہوگا جتنا بنگلہ دیش سے مجھے پیار ہے، اور یہ میں حقیقت ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. اللہ اس پیار کو سلامت رکھے. میرے ساتھی بھی ہیں بنگلہ دیش میں، پاکستان میں ہم اکٹھے پڑھتے رہے. میرے استاد بھی ہیں بنگلہ دیش میں جن سے میں نے پڑھا بھی ہے. دوست بھی ہیں بنگلہ دیش میں. قدرتی ایک میرا تعلق ہے دل سے، اور یہ پتہ نہیں کیوں ہے. آپ حضرات آتے ہو بڑے پیار سے، اللہ آپ کے آنے کو قبول کرے. پہلا انعام، توجہ دیجیے گا میری باتوں پر، اللہ انعام کرتا. ہم اس قابل نہیں تھے کہ اللہ کے انعام کو سنبھال لیں، لیکن وہ پھر بھی مہربان ہم پہ انعام کرتا. آپ کے دوست آپ کو تحفہ دیتے ہیں برتھ ڈے پر، آپ الماری میں سنبھال کے رکھتے. آپ کو کوئی دوست انگوٹھی، ٹوپی، پگڑی، رومال، سوٹ تحفے ہدیے میں دیتا ہے تو آپ سنبھالتے ہو، میرے فلاں دوست نے مجھے دیا ہے. اللہ سے بڑا تمہارا کوئی دوست نہیں، کہہ دو بے شک. اللہ بھی ہمیں تحفے دیتا ہے، اللہ بھی ہمیں ہدیہ دیتا ہے، اللہ بھی ہمیں انعام دیتا ہے. ہم بے قدرے ہیں، بندے کے ہدیے کو پسند کر لیتے ہیں، اللہ کے ہدیے کو پسند نہیں کرتے. بندہ انعام دیتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، اللہ انعام دیتا ہے تو ہم خوش نہیں ہوتے. یہ پہلا انعام، توجہ میری طرف رکھیں. ہمارے گھروں میں اس انعام کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں بڑے پیار سے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب سارے ایمان والے، آپ سارے ایمان والے ہیں نا؟ آپ سارے، اللہ کے 99 نام ہیں، ان ناموں میں اللہ کا ایک نام مومن بھی ہے. کبھی پڑھا ہے نا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام مشہور ہیں، ان میں ایک نام مومن بھی ہے. ماں باپ نے آپ کا کچھ نام رکھا ہوگا، لیکن قرآن نے آپ کا نام مومن بھی رکھا ہے. کہو سبحان اللہ. ہے نا؟ جو اللہ کا نام وہ تمہارا نام، جو اللہ کے رسول کا نام وہ تمہارا نام. اب کچھ تو ہے نا، اس کے اندر تو کچھ ہے نا. اللہ اپنا نام تمہیں دے رہا ہے، اللہ اپنے رسول کا نام تمہیں دے رہا ہے، اور اللہ اپنے خزانے کا سب سے پیارا اور قیمتی نام تمہیں دے رہا ہے. اس لیے اس نام کی ہمیشہ قدر کرنا، اس نام کی ہمیشہ عزت کرنا. اس دنیا میں ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں ہے. اور ایمان والے کو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے. ایک انعام. دوسرا انعام، توجہ دینا، شہر رمضان. میں نے تمہیں مہینہ رمضان کا دیا. پہلی امتوں کو روزے ملے لیکن رمضان نہیں ملا. اس امت کو رمضان بھی ملا، رمضان کا روزہ بھی ملا. یہ ڈبل انعام، یہ ڈبل انعام. رمضان، را میم ضاد الف نون، ٹھیک ہے؟ یہی الفاظ ہیں نا، یہی ہے را میم ضاد الف نون. حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، سید علی حجویری رحمت اللہ، جن کا لاہور میں مزار ہے، ان کی کتاب ہے کشف المحجوب، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، مشہور کتاب ہے. ان دونوں نے اس نام پر بڑی حکمتیں لکھی ہیں. فرمایا را رحمت کی ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے. اور فرمایا باقی 11 مہینے بندے اللہ کی رحمت کو ڈھونڈتے ہیں، اس مہینے میں رحمت اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت بندوں کو ڈھونڈتی ہے. یہ رحمت کا مہینہ. را کے بعد فرمایا میم ہے، میم محبت کی ہے. یہ جیسے رحمت کا مہینہ ہے ایسے ہی محبت کا مہینہ. اللہ اس مہینے میں ہر بندہ مومن سے محبت کرتا ہے،
اور اس کی محبت کی دلیل حدیث پاک کے اندر فرمائی گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار کے لیے اللہ پاک سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیتا ہے اس کی بخشش کی دعا مانگو۔ سمندر کی مچھلی بھی روزے دار کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے۔ اللہ ہوا میں اڑنے والے پرندوں سے بھی کہتا ہے روزے دار کی بخشش کی دعا مانگو، وہ دعا مانگتے ہیں اللہ روزے دار کو بخش دیتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے۔ یہ لیلۃ القدر گزری، یا ہو سکتا ہے آج 29 کی رات ہے یا ہو گئی یہ 29 نہیں پتا۔ او یار زور سے بولو، پراٹھے کھاتے ہو؟ میں تو پراٹھے نہیں کھاتا شہری میں۔ اللہ 29 گزر گئی کہ نہیں؟ آج ہے، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ہے نا، اللہ نصیب کر دے، آمین کہہ دو۔ سورہ قدر ہے قرآن میں، اس سورت کی شان میں، اس رات کی شان میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ آسمان کے سارے فرشتوں کو اس رات زمین پہ اتار دیتا ہوں، فرشتوں کو اتار۔ فرمایا صرف فرشتوں کو نہیں اتارتا، والروح جبریل کو بھی اتارتا ہوں۔ میرا اللہ وہ آ کر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا سلام۔ اس کے کئی معنی علماء کرتے ہیں۔ ایک معنی تمہارے گھروں کے دروازوں پر آ کر اے روزے دارو، اے اس رات کو جاگنے والو، تمہیں سلام ہو، ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی علماء کرتے ہیں روزے دار جب لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت کرتا ہے، وہ صفوں میں آ کر مصلی پہ آ کر فرشتے صرف سلام زبان سے نہیں کہتے بلکہ ہاتھ ملا کر کہتے ہیں السلام علیکم۔ اور پھر علماء نے لکھا بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو فرشتے زبان سے سلام کہتے ہیں، بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں فرشتے جن کو ہاتھ ملا کر سلام کہتے ہیں۔ فرمایا پھر ایک تیسری قسم بھی بندوں کی ہوتی ہے، زبان سے نہیں، ہاتھ سے نہیں، بلکہ فرشتے سینے سے سینہ ملا کر سلام کہتے ہیں۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ کچھ جا رہا ہے آپ کا؟ زور سے کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ السلام علیکم ایک معنی، لفظ صرف ایک ہے سلام۔ ایک معنی السلام علیکم، دوسرا معنی السلام علیکم، تیسرا معنی۔ اور پھر علماء نے ایک اور معنی کیا، عبادت کرنے والے کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ اس گھر میں جتنے رہنے والے ہیں سب کو سلامتیاں دے دے، سب کو سلامت رکھ۔ اس گھر والے جتنے قبروں میں چلے گئے اللہ ان کو عذاب سے سلامتیاں دے دے، جتنے مر گئے اللہ ان کو اگلی تکلیفوں سے سلام دے دے۔ اس گھر والے جتنے بیمار ہیں ہسپتالوں میں اللہ سب کو سلام دے دے، سلامتیاں دے دے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔
جب تم سارے جنت میں جاؤ گے کہو انشاءاللہ، اپنی اپنی جنت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اللہ کے فرشتے دروازوں کے پاس سے ادھر ادھر گزریں گے، دروازے پہ کھڑے ہو کر کہیں گے اے جنت والو تم پر سلام ہو۔ اور سورہ یاسین میں تو عجیب آیت ہے، فرمایا یہاں تو فرشتے سلام کہہ رہے ہیں، جب تم سارے جنت میں چلے جاؤ گے اللہ کی طرف سے آواز آئے گی سلام قولا من رب الرحیم، اللہ بھی تمہیں سلام کہے گا، کہو سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جب ہم جنت میں جائیں گے، سورہ یاسین میں ہے سلام قولا، لکھا ہوا نہیں ہوگا، اللہ فرشتوں کو نہیں دے گا جا کر تم کہو سلام قولا، ایک ہوتا ہے قول، ایک ہوتا ہے عمل، عمل یہ آپ نے یوں کر لیا، قول یہ ہے جو آپ نے بولا، جو آپ کی زبان سے نکلا، یہ قول بھی ہے، یہ کلمہ بھی ہے، یہ بات بھی ہے، یہ گفتگو بھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں سلام قولا، میں زبان سے، جو میرے رب کی اپنی زبان ہوگی، کہو سبحان اللہ، سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ اپنی زبان خدائی سے، اپنی ربوبیت کی زبان سے جنت والوں سے کہے گا، رحمت والے رب کی طرف سے اے جنت والو تمہیں سلام ہو۔ اب ذرا جوڑو، اللہ بھی تمہیں سلام کہے، اللہ کے فرشتے بھی تمہیں سلام کہیں، اللہ کے فرشتے بھی تمہیں سلام کہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی تمہاری سلامتی کی دعا کریں، ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی تمہاری سلامتی کی دعا کریں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام ہی نہیں کرتے۔ دو نمازی اکٹھے بیٹھے ہیں، نہیں چھوڑو استاد جی میں بولنا ہی نہیں ہے اسنا، پھر نماز پڑھن کیوں آیا؟ دو سکے بھائی ہیں، گھر میں دیوار ہے، وہ ادھر رہتا ہے ادھر رہتا ہے، نہ وہ سلام کرتا ہے نہ یہ سلام کرتا ہے۔ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے جان کے دشمن بنے بیٹھے ہے نا۔ وہ چھوڑو جی میں کیوں سلام کروں؟ اچھا بڑے کہتے ہیں جی ایسی تے وڈے ہیں، اللہ بڑا نہیں، زور سے بولو اللہ بڑا نہیں، اللہ کے پاک نبی بڑے نہیں، فرشتے بڑے نہیں، تم اللہ سے بھی بڑے، میں کیوں سلام کروں؟ اب یہ دوسرا انعام توجہ دینا، شہر رمضان، میں نے تمہیں رمضان کا مہینہ دیا، را رحمت کی، میم یار بار تو بہت بولتے ہو مجھے محبت ہے مجھے محبت ہے، یہاں بھی بولو نا محبت، میم کیا ہے؟ زور سے بولو۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے اندر محبت نہیں ہے، محبت کو جذبہ تو اللہ نے ہمارے خون میں ڈالا ہوا ہے، بس یہ فرق ہے کوئی ماں باپ سے محبت کرتا ہے، کوئی بیوی بچوں سے کرتا ہے، کوئی مسلمان سے کرتا ہے، کوئی قرآن سے کرتا ہے، کوئی اللہ سے کرتا ہے، کوئی اللہ کے رسول سے کرتا ہے، کوئی علماء سے کرتا ہے، کوئی ولیوں سے کرتا ہے، کوئی لڑکیوں سے کرتا ہے۔ یہ اپنی اپنی تقسیم ہے محبت کی۔ آپ کس سے محبت کرتے ہو؟ اللہ بولو، کس سے؟ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تم اس سے محبت کرو۔ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول تم سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے محبت کرتے ہو۔ جب تک ماں باپ سے محبت نہیں ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی نہیں ہوگی کامیاب۔ بیوی بچوں سے محبت رکھنی ہے، پڑوسی سے رکھنی ہے، کلمہ پڑھنے والے سے رکھنی ہے، محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے کیا ہے؟ زواد، آگے کیا ہے؟
بابا اس کو بند کر دیا کرو یار. تیرے جہاں بندہ بھی اگر موبائل کھول کے بیٹھا ہو تو جب یہ دروازہ اندر آیا کرو گا نا تو اللہ سے رشتہ جوڑو, اس کو بند کر کے جیب میں ڈال لیا کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. را رحمت کی, زور سے بولو, را میم, یہ میم محمد کی بھی ہے, ادھر سے بھی محبت ملتی ہے, یہ میم محبت کی بھی ہے, روزے سے بھی محبت ملتی ہے. را اور میم کے بعد کیا ہے؟ زور سے بولو. زواد, زواد ضمانت ہوتی ہے, زواد سے ضمانت بنتی ہے. یہ جو آخری 10 دن جا رہے ہیں نا یہ ضمانت کے ہیں. اللہ کہتے ہیں جس نے سارے روزے رکھ لیے آخری 10 دنوں میری ضمانت میں آ جاتا ہے, وہ میری گارنٹی میں آ جاتا ہے, میرے دامن میں آ جاتا ہے, میری چھتری کے نیچے آ جاتا ہے, میری رحمت والی پگڑی کے نیچے آ جاتا ہے, میرے رحمت والے جھنڈے کے تلے آ جاتا ہے. میں گارنٹی دیتا ہوں. فرمایا وآخرہ اتقم من النار, اے میرے جھنڈے تلے آنے والا ادھر آ. وہ چلتا ہوا شام کو آیا, اللہ جی میں آ گیا. فرمایا سیدھا ہاتھ آگے کر. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, سیدھا ہاتھ آگے کر. وہ سیدھا ہاتھ آگے کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ جنت کا سرٹیفکیٹ لے لے. توجہ میری طرف, توجہ میری طرف. یہ جنت کا ٹکٹ لے لے, یہ جنت کی گارنٹی لے لے. سیدھا ہاتھ آگے بڑھا. اب وہ یہ قرآن میں ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, یمین سیدھا ہاتھ. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, وہ سب سے پہلے لے کر سیدھا میرے کمرے میں آتا ہے. کہتا ہے استاد جی, قاری صاحب, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, یہ میرے اللہ نے میرے دائیں ہاتھ میں کچھ دیا ہے, ذرا پڑھ کے بتاؤ میرے اللہ نے اس میں کیا لکھا ہے. دوستوں سے کہتا ہے میں پڑھا ہوا نہیں, میرے اللہ نے میرے سیدھے ہاتھ میں دیا ہے, بتاؤ اس میں کیا لکھا ہے. اب میں نے پڑھا, دوستوں نے پڑھا, اب میں نے پڑھا تو دیکھا کیا لکھا ہے. پڑھتے ہی میرے آنسو نکل آئے, میں رو پڑا. مجھ سے زیادہ قسمت والا یہ, ابھی میرا نمبر نہیں آیا, میں تو بیٹھا ہوا ہوں لیکن اس کا نمبر پہلے لگ گیا. اس کی مرضیاں ہیں, وہ جس کا چاہے نمبر پہلے لگا دے. بولو بے شک. اے انجے ہی لوگ روتے رہتے ہیں. ایک قوالیاں نہ سنا کرو جاہلوں کی, شرک و بدعت. علی دا پہلا نمبر, علی دا پہلا نمبر, علی دا دمادم مست کلندر, علی دا پہلا نانا. نمبر لگانا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ نور جہاں کے ہاتھ میں نہیں, یہ ملنگوں کے ہاتھ میں نہیں, یہ گانا گانے والوں کے ہاتھ میں نہیں, یہ گھوڑے کے سامنے سر کو جھکانے والوں کے ہاتھ میں نہیں. کس کے ہاتھ میں ہے؟ زور سے بولو, کس کے ہاتھ؟ پیدا پہلے کیا. میرے پاک نبی نے فرمایا آدم گارے میں تھے, میں پیدا پہلے ہو گیا تھا. نبوت میرے سر پہ رکھ دی گئی تھی لیکن نمبر میرا آخر میں آیا. بولو بے شک. یہ پہلے لکھا گیا, پہلے پڑھا گیا. حدیث پاک میں آتا ہے آدم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے, 40,000 سال پہلے
آدم کے پیدا ہونے سے 40,000 سال پہلے ایک دن میرا اللہ اپنے عرش پہ بیٹھ کر سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا ہے. کہو سبحان اللہ. سورہ یاسین کی تلاوت میرا اللہ کب؟ آدم کے پیدا ہونے سے 40,000 سال پہلے میرا اللہ سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، سورہ رحمان پڑھ رہا ہے. فرشتوں نے سنا، وجد میں آ گئے، بہار آ گئی. جب اللہ پاک پڑھ کے فارغ ہوئے تو فرشتوں نے پوچھا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا یہ میرا کلام ہے. اللہ کس کو ملے گا؟ کون پڑھے گا؟ کہا میرا محبوب آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا. امت اس کی بناؤں گا تو پہلے آئے گی سب سے آخر میں. بنایا پہلے. نمبر کہاں لگ رہا ہے؟ نمبر کہاں لگ رہا ہے؟ بنایا پہلے گیا، نمبر آخر میں لگا. پڑھا پہلے گیا، نمبر آخر میں آیا. آپ بنائے پہلے گئے، چنے پہلے گئے، منتخب پہلے ہو گئے. یہ میرے محبوب کی امت ہوگی، لیکن بھیجے کب گئے؟ زور سے بولو. اس لیے عقیدہ بناؤ، زور سے بولو. نمبر کس کے ہاتھ میں؟ کس کے ہاتھ میں؟ قوالوں کے ہاتھ میں نہیں، گانے والوں کے ہاتھ میں نہیں. اور پھر یہ ہاتھ میرے پاک نبی نے فرمایا میرا ابو بکر گیا. ابو بکر آئے، فرمایا میری امت وچ پہلا نمبر تیرا. یہ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے. کس نے کہا؟ نمبر تو اللہ اور اللہ کا پاک نبی دے رہا ہے. آپ نے دینے، میں نے دینے ہیں. علی دا پہلا نمبر. علی صبح ہوتی ہے تو شروع ہو جاتے ہیں میراثی شرک اور بدعت پھیلانے کے لیے. نمبر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب زواد کیا ہے؟ اللہ میاں وہ بولو تھے صحیح یار. ضمانت. زور سے بولو. ضمانت کس کی؟ یہ آخر میں آئے 10 دن آگے آ گیا. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. پڑھ کیا لکھا ہے؟ میں نے پڑھا جب میں رویا، ابھی بتایا نہیں. وہ جو اللہ کے ہاتھ سے انعام لے کے آیا خود کہنے لگا قاری صاحب انی ظننت انی ملاق حسابیا. آپ کے آنسو دیکھ کر مجھے یقین آیا میں رمضان کی ہر رات کو اللہ سے دعا مانگتا تھا اللہ میرے حساب کو آسان کر دیو، اللہ میرا حساب نہ لینا، بغیر حساب کے جنت بھیج دینا. آمین بولو. جب بھی دعا مانگو کہو اللہ بغیر حساب کے. ایک دن ایک حدیث دیکھی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 میری امت کے بندے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. میں فکر میں بیٹھ گیا، اللہ 70,000 امت تو اربوں خربوں، یہ 70,000 کیا ہے؟ یہ تو کوئی نام نہیں، یہ تو بہت تھوڑا ہے. تھوڑا کیا خیال ہے؟ اربوں خربوں کی امت اور صرف 70,000 بغیر حساب کے جائے. اب ہمارے یہاں جمعہ پڑھنے والے اتنے، پچھلے جمعوں کو ہم نے پابندی لگا رکھی 10 آ جاؤ 20 آ جاؤ. کیا ہوا؟ مزہ ہے کوئی؟ پورے رمضان کی رونق ہی چلی گئی. اللہ رونقوں کو دوبارہ بحال کر دے. آمین کہہ دو. میں پھر کہوں گا 4 اکٹھے ہو جاؤ، درمیان میں 2 بندے کی جگہ چھوڑ دو تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ ملتی رہے. توجہ میری طرف رکھے، میں بڑی قیمتی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب وہ میرے آنسو دیکھ کر کہتا ہے قاری صاحب ادھر دیو. میں سمجھ گیا ہوں کیا لکھا ہے. میں نے کہا کیسے سمجھ گیا؟ میں نے تو ابھی بتایا نہیں. کہتا انی ظننت انی ملاق حسابیا. میں روز اللہ سے کہتا تھا اللہ بغیر حساب کے. اب 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. 70,000 تو معمولی سی چیز ہے.
بھاگتے 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 پڑھتے 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 پوچھتے 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 سوال کرتے کرتے علماء سے ایک اور حدیث نظر آ گئی. ایک اور حدیث نظر آ گئی. زور سے کہو سبحان اللہ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 70,000 جو ہیں نا، ان میں سے ایک ایک بندہ ایک 70,000 کو بغیر حساب کے جنت لے جائے گا. نہیں یار مزہ نہیں آیا سبحان اللہ. نہیں 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 نزاکت میاں زور سے سبحان اللہ. او سڑکتے آواز جائے سبحان اللہ زور سے. عرش والا یہ سارے تیری تعریف کر رہے ہیں، ان سب کے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت دے دینا. حساب کتاب اگر کھل گیا تو ہر کوئی پھنس جائے گا. دعا مانگا کرو اللہ بغیر حساب کے، جیسے جائیں اللہ کہے ہو ختم نبوت والے آئے ہو، جمعہ پڑھا تھا نا، سنا تھا، او بنگلہ دیش والوں، او پاکستان والوں، او انڈیا والے مسلمانوں، سنا تھا کہ اللہ بغیر حساب بھی بھیج دیتا ہے. جاؤ تم سب کو بغیر حساب کے بھیج دیتا. حساب تو بڑا اوکھا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جا چھلانگے لگا موج کر. فی جنت عالیہ، او اونچی کوٹھی اونچا بنگلہ تیرا، وہ تیری جنت. اب ایک ایمان تمہارا بنانے کے لیے ایک حدیث سنا کے میں آگے چلتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن دو بندے اللہ کے سامنے لڑ رہے ہوں گے، دونوں مسلمان، دونوں ختم نبوت والے، دونوں شمشیپوں میں جمعہ پڑھنے والے، دونوں قرآن والے، دونوں علماء سے پیار رکھنے والے، دونوں سیدھے راستے پہ چلنے والے، دونوں روزہ رکھنے والے، تراویحاں پڑھ، لیکن دونوں لڑ پڑیں گے. لڑائی بڑی ہے. اللہ پوچھیں گے کیوں لڑ رہے ہو؟ ناصر عباس میاں اللہ پوچھیں گے کیوں لڑ رہے ہو؟ ایک کہے گا اللہ میں اس کو پیسے لینے اس دیتے نہیں دنیا چ، آج یہ مجھے مل گیا ہے، میں اپنا مطالبہ رکھ رہا ہوں. اللہ نے کہا ہاں بھائی. وہ کہتا اللہ جی میرے کو تو ہی کچھ نہیں تھا، میں کتوں دوں گا؟ اب وہ جس نے لینے ہوں گے کہے گا اللہ میرے گناہ انہوں دے. وہ جس نے دینے ہوں گے کہے گا میرے اپنے گناہ اتنے نے، تو چنگا بھی آج تیرے گناہ بھی میں لے لوں. اللہ انصاف کرنے والا نہیں. اور اتنا گناہوں کا بوجھ میرے اوپر پڑ گیا، میرے اپنے بھی ہیں تیرے بھی آ جائیں میں تو مر جاؤں گا بوجھ تلے. اور میرا جسم دیکھ، میری جان دیکھ، مولوی عبداللطیف کی طرح میں بیچارہ 50 کلو کا وزن ہوں میرا، اور اوپر میرے آ جائے 200 کلو کا وزن، تو میرا کیا ہوگا؟ نہ 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 میں کمزور بندہ ہوں، تیرے گناہ نہیں اٹھا. وہ کہے گا اللہ اچھا پھر ایسا کرو اس کی نیکیاں مجھے دے دو. وہ کہے گا میرے پاس پہلے تھوڑی ہیں سے، اب آپ کے پاس 2 روٹیاں ہوں تو کو مانگنے والا آ جائے 2 روٹیاں دے، آپ تو کہو گے میرے پاس اپنی 2 ہیں، تجھے کہاں سے دوں؟ میرے پاس ہے کچھ نہیں، تجھے کیا دوں؟ اب یہ دونوں جھگڑ رہے ہیں. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، قرآن عجیب کہتا ہے وہ سامنے اونچے اونچے سونے کے محل نظر آئیں گے. اللہ دونوں کے سامنے جنت کھول دے گا. اب جس نے لینا ہے تو جو وہ اللہ کی طرف دیکھ کر کہتے اللہ یہ کس کے ہیں؟ اللہ کہے گا جو معاف کر دے اس کے ہیں.
نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ نہیں آیا؟ اللہ یہ کس کے ہیں سونے کے محل، اتنے خوبصورت، اللہ کہے گا جو معاف کر دے اس کے ہیں، وہ کہے گا اللہ میں نے اس کو معاف کیا، اللہ کہیں گے محل دو ہیں، اب ایسا کر اس کا بھی بازو پکڑ، اس کو بھی اپنے ساتھ جنت لے جا، کہو سبحان اللہ۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، دنیا میں معاف کرنا سیکھ لو، اگلے جہان میں وہ معاف کر دے گا، جو معاف کرتا ہے وہ اس کو معاف کرتا ہے۔ میری تمہاری اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے پاک نبی سے پوچھا، اے اللہ کے پاک نبی میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اللہ مجھے لیلۃ القدر دے دے، نصیب کر دے، مجھے بتاؤ میں اللہ سے کیا مانگوں، دعا کیسے مانگوں، کون سی دعا مانگوں؟ میرے پاک نبی نے سکھایا، عائشہ ہاتھ اٹھا دعا مانگ، اللہم انکا عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، آج کی رات تو مجھے بھی معاف کر دے، معاف کرنا سیکھ لو۔ اجی میں کیوں معاف کریں جی؟ استاد جی پرسوں کوکا کولا منگیا مانس پلایا، روٹی کھانے بیٹھے ہیں جی، چنگیاں چنگیاں بوٹیاں آپ کھا گیا تے میرے اگو شورا چرکس، ناراض ہو کے ہو گیا۔ آپ میں سے کتنے ہیں میں بھی آپ کو سچ کہہ دوں میرے سے بھی ناراض ہو جاتے، اللہ قاری صاحب سچ کیوں آکھئی، مجھے کیوں لوگ گالیاں دیتے ہیں، کیوں برا کہتے ہیں؟ میں بھی گنگا ہو جاؤں تو کوئی مجھے برا نہیں کہے گا۔ معاف کرنا چاہیے، جتنے بیٹھے ہو ایمان سے وعدہ کرو، ہم نے جس نے آپ کا دل دکھایا آج معاف کر، زور سے بولو، زور سے بولو۔ قرآن ہاتھ میں لے کے کہتا ہوں جمعہ پڑھ کے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو فون کرنا جنہوں نے ماں باپ کو ستایا ہوا ہے، معافی مانگ لو، معاف کر دیے جاؤ گے، نہیں معافی مانگو گے معاف نہیں ہوگا۔ بیوی بچوں کے دل دکھائے ہیں، نماز پڑھ کے جاؤ فون کر دو، ہم معافی مانگتے ہیں، وہ معاف کر دے گا۔ یہ کیا ہے رمضان کا آخری جمعہ، اب کچھ پلے تو لے کے جائیں نا ہم پہ۔ بہن بھائیوں سے ناراض ہیں، ناراضگیاں کیا ہیں جی؟ رشتہ مانگا نہیں دیا، یہی ناراضگی ہوتی ہے۔ ایمان نہیں ہے، رشتے تو وہ بناتا ہے، رشتے تو آسمان پہ بنتے ہیں، میری بیٹی کا نہیں میرے بھائی کے گھر بنا، تمہارا ایمان نہیں ہے کہ اللہ نے نہیں بنایا ہوگا؟ رشتے کہاں بنتے ہیں؟ زور سے بولو، کہاں بنتے ہیں؟ میں بناتا ہوں، آپ بناتے ہیں؟ رشتے کون بناتا ہے؟ زور سے، زور، اللہ کا نام تو زور سے لے، پھر اس سے ناراض ہو وہ نا، بہن بھائی اس کو کیوں ناراض ہوتے؟ اس سے ناراض ہو نہیں سکتے، نیوی ہے نا بہن بھائی، ناراض ہو گئے، ہاتھ باندھ کے قرآن ہاتھ میں لے کے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آج کی رات لیلۃ القدر ہو۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رشتہ داریوں کو توڑتا اور کاٹتا ہے لیلۃ القدر میں اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہو جائے جو مجھے آج شام کو آ کر کہہ دے قاری صاحب میں نے اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لی، میری بھی جنت بن جائے گی، تمہاری بھی جنت بن جائے گی، مجھے پتہ چلے کہ آپ نے میری بات کو مان لیا۔ زوات ضمانت کی ہے،
اللہ کی ضمانت. آگے کیا ہے ضاد کے؟ آگے کیا ہے؟ زور سے. الف کس کی ہے؟ بولو اللہ کی. الف کس کی ہے؟ الف لام میم کی. الف کس کی ہے؟ امید کی. اللہ سے نا امید نہیں. اللہ کے ہاں تو نا امیدی گناہ ہے. قرآن نے کہا قل، میرا نبی کہہ دے، تو کہہ، اعلان کر، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 بندے کا قاتل، 99 آدمی قتل کیے ہوئے، ایک دن سوچ آ گئی میری بھی بخشش ہوگی. ایک مولانا کے پاس مسئلہ پوچھنے چلا گیا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، بخشش ہوگی؟ مولوی صاحب نے کہا چل نکل کھوتیا، تیری بخشش ہوگی. وہ آیا غصے چوچا کہ چلو میں سنچری تو بنا لوں. جاوید میاں داد بن گیا، اس نے کہا چلو سنچری تو پوری ہو جائے. مولوی صاحب کی گردن کاٹی 100 پورا. پھر ایک دن خیال آیا یار اب تو سنچری ہو گئی اور موت نیڑے نیڑے ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، مرنے والا ہوں، اب تو کہیں جاؤں. پھر سنا ایک گاؤں میں کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی رہتا، اس سے جا کر توبہ معافی کا طریقہ پوچھوں، مجھے بھی معافی ہو سکتی. ابھی گاؤں کے کنارے پہ پہنچا، مر گیا. ابھی گاؤں میں نہیں گیا، کنارے پہ تھا، موت آ گئی. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے فرشتے بھی ایمبولنس لے کے آ گئے، جہنم والے بھی ایمبولنس لے کے آ گئے. اب جیسے تھانے والوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ ہماری حدود نہیں، یہ فلاں تھانے کی حدود ہے، یہ ہماری حد نہیں، فلاں تھانے کی حد ہے. اب یہ فرشتوں کی دونوں جماعتوں کی لڑائی، جنت والے کہیں ہمارا ہے، جہنم والے کہیں ہمارا ہے. دونوں کھڑے ہیں، کون لے جائے؟ فیصلہ کوئی نہیں ہو رہا. اللہ پاک نے حکم دیا اے میرے فرشتوں لڑو نہیں، انچی ٹیپ لے لو، راستہ ناپنے والی چیزیں لے لو اور ناپو کہ توبہ کا دروازہ اس سے کتنا دور رہ گیا تھا. اگر گناہ کا سفر دور تو پھر جہنم والے لے جاؤ، اگر توبہ کا دروازہ قریب تو پھر ایسا کرو جنت والے لے جاؤ. اب فرشتے ناپنے لگے، جب دیکھا کہ وہ گاؤں تو یہ ہے جہاں یہ توبہ کرنے آ رہا ہے، کتنے گز رہ گیا، کتنے میٹر رہ گیا، ہزاروں میل کا سفر کرایا، ابھی آدھا میل باقی ہے. جب ناپ کے فارغ ہوئے تو اللہ نے کہا اے جنت والو اٹھاؤ اسے جنت لے جاؤ. لا تقنطوا من رحمت اللہ. آج آخری جمعہ اس مہینے کا، امیدیں لے کے جاؤ. ہم نے روزے رکھے، اللہ قبول کر لے گا، بولو آمین. ہم نے قرآن پڑھا، وہ قبول کر لے گا. ہم نے خیرات زکوٰۃ صدقات دیے، وہ قبول کر لے گا. ہم نے نمازیں پڑھی، وہ قبول کر لے گا. ہم ملے جلے سلام کیا، وہ قبول، بولو آمین. اب الف کے آگے کیا ہے؟ الف کے آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ نون. اللہ نور السماوات والارض. او لڑائیاں لڑ دیو، ساڈا نبی نور ہے نا. یہ کیا ہے؟ بولو نور. میرا اللہ نور، اللہ کے فرشتے نور، میرے پاک نبی کی نبوت نور، بولو بے شک. میرے پاک نبی کی سنت نور،
میرے نبی کا کھانا نور، میرے نبی کا پینا نور، میرے نبی کا پہننا نور، میرے نبی کی پگ اور دستار نور، میرے نبی کی ٹوپی نور، میرے نبی کے ناخن کاٹے بولو ناخن نور، بال کٹے بال نور۔ اللہ کی قسم ہانگ کانگ والوں بتاتا چلوں، میرے پاک نبی ناخن کاٹتے تھے، صحابہ ناخن زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، ناخن چوم کے ہر کوئی اپنی جیب میں رکھتا ہے، کوئی ٹوپی میں سی لیتا ہے، کوئی پگڑی میں ڈال لیتا ہے، کوئی گھر میں جا کر برکت کے لیے رکھ لیتا ہے۔ میرے نبی بال اترواتے ہیں، صحابہ بال نیچے نہیں گرنے دیتے، کوئی ٹوپی میں سلاتا ہے، کوئی پگڑی میں سلاتا ہے، کوئی قمیض میں ڈالتا ہے، سارے بولو اللہ نور، اللہ کا قرآن نور، اللہ کے نبی کی سنت نور، نبوت نور، چلنا پھرنا نور۔ یہ اچھا میں آپ سے پوچھوں بتاؤ اس میں قرآن کون سا ہے؟ یہ تو گتا ہے ناصر آباد بھائی، یہ گتا ہے نا، قرآن تو نہیں ہے نا؟ ہاں جی آپ بتاؤ توفیل بھائی، یہ گتا ہے قرآن ہے؟ یہ گتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فیکٹری کا بنا ہوا ہے، یہ گتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کاغذ ہے، جہاں ٹیشو بنتے ہیں، جہاں کتابیں کاپیوں کے کاغذ بنتے ہیں، وہاں بھی یہی بنتا ہے۔ قرآن یہ ہے، یہ جو کالے حرف ہیں، قرآن یہ ہے، ایسے ہی نا؟ یہ گتا ہے، یہ کاغذ ہے، قرآن یہ ہے، ٹھیک ہے ایسے ہی نا؟ اب آپ نے الماری کھولی، پڑھنے کے لیے قرآن نکالا، نکالتے ہی آپ چومنے لگے، آپ نے گتے کو چوما، ایسے ہی نا؟ پھر آپ نے کھولا، پھر آپ نے کاغذ کو چوما، پھر آپ نے اس سطر کو چوما۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا حاجی صاحب یہ گتا ہے، گتے کو کیوں چومتے ہو؟ یہ کاغذ ہے، کاغذ کو کیوں چومتے ہو؟ آپ کہیں گے قاری صاحب آپ تو ہمارے امام اور عالم ہیں، آپ سمجھتے نہیں؟ میں نے کہا سمجھاؤ۔ کہا جب یہ نور والے قرآن کے ساتھ یہ گتا لگ گیا، میں مانتا ہوں فیکٹری میں بنا ہے لیکن یہ بھی نور بن گیا، میں جانتا ہوں یہ کاغذ فیکٹری میں بنا ہے پھر بھی نور، بولو پھر بھی نور بن گیا۔ ہانگ کانگ والوں گتا نور بن سکتا ہے، گتا قرآن بن سکتا ہے، یہ کاغذ نور بن سکتا ہے، یہ کاغذ قرآن بن سکتا ہے۔ آپ قرآن سے دوستی لگا کر آپ نور کیوں نہیں بن سکتے؟ آپ قرآن کیوں نہیں بن سکتے؟ پرانے وقتوں میں میری مائیں میری بہنیں بازار میں کپڑا لینے جاتی تھیں، طفیل میاں تجھے پتا ہوگا، کپڑا لے لیا، اب اٹھنے لگی، دکاندار سے کہا اے بھائی کوئی ٹکڑے پڑے ہوں، ہم نے قرآن کا غلاف بنانا ہے، بے قیمت پڑے ہوں، وہلے پڑے ہوں، فارغ پڑے ہوں، فالتو پڑے ہوں، ہمیں دے دو، ہم نے قرآن کا غلاف بنانا ہے۔ وہ نوکر سے کہتا ہے وہ ٹکڑے پڑے ہیں اٹھا کے دے دے۔ میری اماں پوچھتی ہے بھائی اس کی کوئی قیمت؟ وہ کہتا ہے قیمت نہیں، یہ فالتو ہیں، بیکار ہیں، لے جاؤ۔ میری اماں گھر لاتی تھی، دھو کے سی کے قرآن پہ چڑھایا۔ اماں یہ کیا ہے؟ اماں کہتی تھی قرآن کا غلاف ہے۔ جب میری بہنیں میری بیٹی میری اماں قرآن پڑھنے لگتی تھی سب سے پہلے غلاف کو چومتی۔ ایمان سے کو گھر جن دیہاتوں میں گھروں میں قرآن ہے غلاف کو چوما جاتا ہے کہ نہیں؟ دکان والے نے تو دیا فالتو ہے، اب قرآن کے ساتھ وہ فالتو کپڑا لگا، اتنا قیمتی ہو گیا
گھر کا کوئی اور کپڑا استری بھی کر لو، ہزاروں روپے کا سوٹ ہو، نہ میری اماں چومے، نہ میری بیٹی چومے، نہ میری بہن چومے، نہ میں چوموں، وہ فالتو جو بیکار پڑا میرے گھر میں آیا قرآن کے ساتھ لگ گیا، اب وہ بھی چومنے کے قابل بن گیا۔ ارے تم تو کپڑے سے بھی زیادہ قیمتی ہو، کپڑا تو فیکٹری میں بنا، تم تو میرے رب کی قدرت کے خزانے میں بنے ہو، کپڑے کو تو مزدوروں نے بنایا، تمہیں کس نے بنایا؟ بولو کس نے بنایا؟ تمہیں کس نے بنا؟ کپڑے کی تو قیمت لگی بازار میں بکا، تمہارے ماں باپ نے تو قیمت بھی نہیں دی، اللہ نے مفت دیا ہے۔ ہائے بولو سبحان اللہ۔ آنکھیں بنواؤ ڈاکٹر پیسے لیتے ہیں، اللہ نے مفت دی، مفت دیتی ہیں نا کہ نہیں؟ کوئی پیسہ نہیں۔ کان جا کر ڈاکٹر کو دکھاؤ، ڈاکٹر پیسہ لے، اللہ نے کان دیے مفت، بولو مفت۔ انگلی کٹ جائے ٹوٹ جائے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، لگوانے پیسے لے گا اللہ نے۔ یہ دانت بڑے قیمتی، آج کل ڈینٹسٹ کے پاس جاؤ ہزاروں ڈالر، ہائے صدقے جاؤں میرا اللہ تیری شان کے تو نے مفت دیے، اور جیسا اللہ دیتا ہے کوئی ویسا دے نہیں سکتا۔ بولو سبحان اللہ۔ خدا بچ تو بول سبحان، یہ تو نہیں بولتے، تو سبحان اللہ بول زور سے۔ امین بھائی زور سے جائے۔ آپ نے سبحان اللہ بولا، جنت میں بوٹا لگ گیا۔ ساڑی حکومت آخ دیے درخت لگاؤ، ہیں بلین ٹری، پیسے کھا گئے لگے نہیں، اللہ کرے لگ جان، بولو آمین۔ اللہ کے ہاں تو کرپشن کوئی نہیں، فراڈ کوئی نہیں، جھوٹ کوئی نہیں، کہا بولو سبحان اللہ۔ جنت میں درخت لگ گیا، ہائے ہائے ہائے۔ یہ گتا ہے۔ اب یہ قرآن بن گیا نا سارا، ہیں؟ اس کو پاؤں کرتے ہو، اس کو پاؤں کے نیچے رکھتے ہو، اس کی توہین کرتے ہو، اس کی چغلی کرتے ہو، اس کی غیبت کرتے ہو، اونچا رکھتے ہو کہ نیچے رکھتے ہو؟ سر کے نیچے کبھی رکھ کے تکیہ بنایا ہے؟ مکے مدینے میں لوگ دیکھے ہیں سر کے نیچے قرآن رکھ کے سو جاتے۔ ریحل کو کبھی تکیہ بنایا؟ لکڑ کا بنا ہے، لوہار درکھان نے بنایا، اس کے اوپر کبھی پاؤں رکھا ہے؟ کیوں؟ پوچھا کرو کبھی ریحل سے، تیرے اوپر میں پاؤں کیوں نہ رکھوں؟ اندر سے جواب آتا ہے، سونا مجھے نہ دیکھ، میری یاری دیکھ کس کے ساتھ ہے۔ میرے اوپر قرآن رکھا جاتا ہے، قرآن آپ سونا ہیں، جو اس سے دوستی لگاتا ہے یہ اس کو بھی سونا کر دیتا، یہ خود عزت والا ہے، جو اس سے دوستی لگاتا ہے یہ اس کو عزتیں دلا دیتا۔ جتنے بیٹھے ہو، آخری جمعہ ہے اس مہینے کا، اس سے دوستی لگا لو۔ اللہ کی قسم ہے، یہ قسمیں کھانے کے لیے نہیں آیا۔ تم نے لین دین کر تو قرآن رکھو جی، پیسے رکھو قرآن تے، قرآن اس لیے آیا۔ ساڑھا دادا بابا مر گیا جی قرآن پڑھو، یہ قرآن مردوں کے لیے آیا۔ پھر ختم میں بھی مولوی طوطے کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کے ایک آیت ادھر سے، ایک آیت ادھر سے، ایک آیت ادھر سے، چلو جی ختم ہو گیا۔ اب اسی بات پہ ایک بات سمجھاتا چلوں، لوگ کہتے ہیں جی یہ جمعۃ الوداع ہے، نہیں، پھر جمعہ نہیں آنا، اگلا جمعہ آنا ہے کہ نہیں آنا؟ اللہ آپ کی زندگیوں میں لائے، بولو آمین۔ آنا ہے، بولا کرو اس مہینے کا آخری جمعہ، یہ جمعۃ الوداع کا جملہ نہیں ہے۔ اگر جو قرآن ختم ہو گیا، قرآن ختم ہوگا؟ جمعہ ختم ہوتا ہے؟ کرائے پہ مولوی مل جاتے ہیں، پیسے دیتے ہو، آجو جی مولوی جی ختم کرو، بھی آخ دینے جی قرآن ختم ہو گیا، آدھے گھنٹے میں جیسے سارا پڑھ لیا ہے۔
یہ کیا ہے؟ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی۔ ہم لوگ جب تراویح میں بھی قرآن ختم کرتے ہیں نا، کبھی نوٹ کیا کرو چھوٹی سی چیزیں، قرآن تو ختم ہو گیا، من الجنت والناس ہے نا، لیکن ہم الف لام میم کا رکوع شروع کر لیتے ہیں تراویح کی آخری رکعت میں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، کیوں کرتے ہیں؟ بابا ختم نہیں ہوا، ہم نے آگے شروع کر لیا۔ یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ بلکہ اسی پر ایک بات کہہ دوں، ہمیں جو موت آتی ہے نہ کہا کرو مسلمان مر گیا۔ مسلمان ختم ہوتا ہی نہیں۔ ایمان مرنے والی چیز نہیں، ایمان مارتا بھی نہیں بندے کو۔ یہ ایک گھر سے دوسرے گھر، دوسرے گھر سے تیسرے گھر، یہ منتقل ہوتا رہتا ہے، اسے کہتے ہیں انتقال کر گیا۔ ایک زمانہ تھا ہم ماں کے پیٹ میں تھے، وہ ایک جہان تھا، ادھر سے ادھر آ گئے، پھر ادھر سے آگے چلے جائیں گے، پھر آگے سے آگے، جیسے کرائے والا ہوتا ہے بندہ۔ ہمیں تو اللہ نے کرائے پہ بھیجا ہوا ہے، ادھار کی دنیا ہے ہم لوگ۔ یہ مانگ کے آئے ہیں 50-60 سال۔ ایک آدمی نے ایک شعر کہا، کہتا ہے کہ 4 دن کی زندگی دراز مانگ کر لائے تھے ہم، بڑی لمبی زندگی 4 دن کی زندگی دراز مانگ کر لائے تھے ہم، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں کٹ گئے۔ ہمارے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، 4 دن کی زندگی یہ دراز مانگ کر لائے تھے ہم، 2 جیل میں کٹ گئے، 2 ریل میں کٹ گئے۔ آپ کی 2 دن ہانگ کانگ میں کٹ گئے، 2 پاکستان میں کٹ گئے۔ یہ 4 دن کی زندگی۔ بندہ کہتا او میری زندگی، میری زندگی، میری زندگی، یہ تو مانگی ہوئی ادھار ہے۔ وہ بیوقوف نہیں ہوتا جو ادھار پہ خوش ہوتا ہے۔ آپ کی جیب میں ادھار کے پیسے ہوں، آپ ناچ رہے ہوں، میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے، لوگ کہیں گے سب سے بڑا بیوقوف تو ادھار کے پیسے میں ناچ رہا ہے، ادھار کی زندگی پہ ناچ رہے ہو۔ اپنی ہیں، اپنی ہیں، یہ تو ادھار ہے، اس نے ادھار دی ہے۔ اور میں نے اگلے دن بھی کہا تھا اس نے خریدی بھی ہے۔ ہم تو بکے ہوئے آئے ہیں، اس نے ہمیں خرید رکھا ہے۔ ادھار والا بندہ ناچتا نہیں ہوتا، بکا ہوا بندہ ناچتا نہیں ہوتا، بکا ہوا بندہ ہر وقت سر کو جھکا کے رکھتا ہے۔ میرے دوستو، انشاءاللہ زندگی رہی کی خیال ہے تھوڑا؟ روزے 29 کریے 30 کریے؟ جیڑا آخدہ 29 کرو، ہاتھ کھڑے کرو۔ 29 آج چلو ہکتے ہے نا جی۔ اللہ کو جو منظور ہے اللہ پورے کرا دے، اللہ پورے کرا دے۔ آج بھی لوگ جائیں گے چاند دیکھنے، اللہ نے دے دیا پر بدل بہوں ہیں، اللہ نے دینا نہیں۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا جب بدل ہو تو پھر 30 گن کے پورے کر لو۔ کوشش زندہ آباد۔ جو مزہ 29 کی عید میں ہوتا ہے وہ 30 میں نہیں ہوتا کہتے۔ پاکستان والے ہر سال 29 کر لیتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، اللہ ہمارے اس رمضان کو قبول کر لے، اللہ قبول کر لے۔ آج جمعے کی نماز کے بعد، عصر کے بعد انشاءاللہ، ایک حدیث میں آتا ہے، ایک درود پاک ہے، اگر 80 دفعہ جمعے والے دن عصر کے بعد کو بیٹھ کر پڑھ لے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ ہمارا آج ارادہ ہے، عصر کے بعد میرا چونکہ روز بیان ہوتا ہے، تو آج ہم وہ درود 80 بار عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھ کے پڑھیں گے۔ جو درود پاک پڑھنے والے ہیں، اللہ کے پاک نبی سے محبت کرنے والے ہیں، وہ عصر پڑھیں، اور درود پاک 80 بار پڑھنے کے بعد آج بھی ہم آخری دعا کرا دیں گے اس رمضان المبارک کے آخری جمعے کی۔
تاکہ دعا ہو جائے. پھر عید انشاءاللہ اگر شام کو اعلان ہو گیا، ممکن نہیں، یہ میں پہلے بتا دوں آپ کو، پوری دنیا میں کہیں بھی آج چاند نہیں. ہاں مسلمان کہیں دھکے سے لے آئیں تو ایک الگ چیز ہے نہیں. ایک عید کی نماز 7 بجے ہوگی، ایک عید کی نماز 8 بجے ہوگی. 7 بجے والی مولانا علی صاحب پڑھائیں گے، 8 بجے والی عید کی نماز میں پڑھاؤں گا. اگر اتوار والے دن ہوئی تو انشاءاللہ تو بھی ایسے ہی ہوگا کہ ایک عید کی نماز صبح 7 بجے ہو جائے گی، ایک عید کی نماز 8 بجے ہوگی. نمبر 2، اسی پر میں بات کروں آپ حضرات سے. آپ کو یاد ہوگا 1-2 سال پہلے برما کے مسلمانوں کے لیے آپ حضرات نے بہت تعاون کیا تھا، میرا بھی جانا رہا. میں وہاں کتنی مسجدیں بنایا تھا، کتنے مدرسے بنائے تھے. ان مسجدوں میں امام، خطیب، استاد بھی مقرر کرائے تھے. ان کی تنخواہ بھی ہم یہاں سے بھیجتے. یہ درمیان میں 5-4 مہینے یہ کرونا وغیرہ آ گیا تو ان کی تنخواہیں بھی نہیں گئیں. اب ان کی تنخواہیں بھی سال کی ہم لوگ اکٹھی دے دیتے ہوتے ہیں. آپ کا صدقہ فطر جو ہوتا ہے وہ جمع ہو جاتا ہے تو ہم ان کی 1 سال کی تنخواہوں کا بندوبست کر دیتے ہیں. صدقہ فطر کتنا ہے؟ یہ کم سے کم $30 ہے. کتنا؟ کم سے کم. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں دیا. ہاں یہ آپ اور میں جو غریب لوگوں کے لیے ہے، جن کو اللہ نے طاقت دی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کا صدقہ فطر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش کا صدقہ فطر دیا. اللہ نے اگر کسی کو طاقت دے رکھی ہے تو وہ کھجور $200 بنتا ہے صدقہ فطر کا. ایسے ہی نا مولانا؟ کشمش کا کتنا ہے؟ 280 ہے کہ 300 ہے؟ 350. اور یہ $30 جو ہے یہ ہم اور آپ غریبوں کے لیے ہے. جو نہ دے سکتا ہو، مجبور ہو، تو کم از کم وہ اتنا دے دے. آپ حضرات سے میری درخواست ہے، آج کل پرسوں آپ سب نے صدقہ فطر دینا ہے. کوشش کریں کہ صدقہ فطر یہاں جمع ہو جائے تاکہ ہمارے ان برما کے مسلمانوں کے لیے ہم بندوبست کر سکیں. یا ویسے بھی آپ کوئی حضرات زکوٰۃ خیرات دینا چاہتے ہوں تو ان کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ اب جیسے حالات ٹھیک ہوتے ہیں میں خود جاؤں گا، نہیں تو پھر جیسے بھی ہوگا ویسٹرن یونین کے ذریعے بھیج دیں گے، یا میں خود انشاءاللہ تیاری ہے میری. جیسے ہی فلیٹیں کھلتی ہیں تو بنگلہ دیش میں نے جانا ہے. تو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دینا واجب ہوتا ہے. مختصر سا ہمارا خطبہ ہوگا انشاءاللہ. اجتماع میں ایسے ہی کریں گے جیسے آج جمعے میں آپ آ گئے ہیں. انشاءاللہ اب تھوڑی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم ماسک پہن کے آئیں، ہم اپنا تھرما میٹر سے اپنا ٹمپریچر چیک کروا لیں اور سینیٹائزر جو ہے اسے استعمال کر لیں. آپ حضرات اللہ پاک رمضان المبارک کے بعد بھی اسی طرح نماز کی پابندی کریں. اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دوسری نماز انشاءاللہ 1:30 بجے ہوگی. جلدی بیٹھو، چھوٹی اذان.